سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ہدایت بخشی۔ والذی اخرج المرعی، وہ جس نے چارہ اگایا۔ فجعلہ غثاء احوی، پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور اس بات کو بھی جو چھپی ہوئی ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے۔ سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے۔ ویتجنبها الاشقی، اور اس سے علیحدہ رہے گا جو سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ نہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ قد افلح من تزکی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں بھی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الاعلی قرآن مجید کی بہت اہم سورتوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو عیدین یعنی دونوں عیدوں اور جمعہ کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جاتے، جیسے صبح عید کی نماز ہے دوپہر کو جمعہ کی، تو بھی آپ ان دونوں سورتوں کو ہی نماز میں پڑھتے، یعنی سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ۔ اسی طرح آپ نے یہ سورت ظہر کی نماز میں بھی پڑھی اور فجر کی نماز میں بھی، اور وتر کی پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، اور اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، یا اس میں جو میسج ہے ہم سب کے لیے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کو بار بار پڑھتے ہیں، اور خصوصاً بڑے اجتماعات میں، بڑی گیدرنگز میں، جیسے جمعہ کی گیدرنگ بڑی ہوتی ہے، عید کی بڑی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سورۃ الغاشیہ جس میں آخرت کا بہت ذکر ہے اس کا ریمائنڈر دیا کرتے تھے۔ بار بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھے، کہ انسان کی نیچر میں بھولنا، ایک چیز ایک وقت میں سوچتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کسی دوسری جگہ پر ہوتا ہے تو وہ پچھلی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ بات کتنی ہی زیادہ ہمارے دل کو لگی ہو، چاہے غم ہو، صدمہ ہو، دکھ ہو، کوئی ہرٹ ہو، تکلیف ہو یا خوشی ہو، ہر بات شروع میں بہت زیادہ انسان کو محسوس ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان اس کو بھولنے لگتا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اگر انسان ہر بات ہر وقت اس شدت کے ساتھ یاد رکھے تو جینا مشکل ہو جائے۔ تو اس کا پھر فائدہ کیا ہے کہ انسان بار بار ایسی صورتوں کو پڑھتا رہے، یاد کرتا رہے۔ تو آج کی مجلس بھی دراصل ایک یاد دہانی ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام سے تسبیح کیجیے، یا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے، وہ رب جو اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالی عرش پر ہے، یعنی تمام مخلوقات سے اوپر عرش ہے، اور عرش کے بھی اوپر ہے اللہ رب العزت۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، وہ یہاں بھی ہے، وہاں درخت میں بھی ہے، اور سمندر میں بھی ہے، اور ادھر نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے یہ بات، اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے،
اور یہ ہماری فطرت میں بھی ہے. اگر ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو وہ فوراً اوپر کی بات کرے گا کہ اوپر. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں جو اہمیت ہے یا جو مقام ہے یا جو قدر ہے یا جو محبت ہے، تو ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ جب بھی اس کے بارے میں سوچیں تو بلندی کے بارے میں، اونچائی کے بارے میں، اوپر ہونے کے بارے میں. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے. پھر اسی طرح عرش کی بلندی کو اگر آپ دیکھیں تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی اور اس کے مقام کی بلندی کو دیکھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو دوہرا لیں کہ ہمارے اوپر کی بلندیاں کتنی ہے، یعنی ہمارے اوپر کیا کچھ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اور یہ آسمان صرف ایک نہیں بلکہ 7 آسمان ہیں جن کا ذکر سورۃ نوح میں بھی آتا ہے، خاص طور پر کہ یہ طباق ہے، ایک کے اوپر ایک ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا. طباق وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک کے بعد ایک ہوتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ غور و فکر کی بھی دعوت دیتے ہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور دیکھو آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا، یعنی کتنا اونچا ہے. اور پھر ان 7 آسمانوں کے بعد جنت ہے، اور جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ. سبحان اللہ، یہاں سے ہمیں سب سے بلند ترین چیز جو نظر آتی ہے وہ آسمان ہے. تو جنت میں ایک درجے سے دوسرا درجہ. اچھا، دنیا میں بھی لوگوں کے درمیان درجے ہوتے ہیں، کوئی کسی مقام پر ہوتا ہے، کوئی کسی مقام پر، کبھی علم کے اعتبار سے، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی کسی اور چیز کے اعتبار سے. لیکن وہ درجے، ان میں فرق بہت زیادہ نہیں ہوتا. مگر جنت میں جو پہلے درجے پر ہوگا اس میں اور صرف اس کے نیکسٹ لیول میں اتنا زیادہ فرق ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک ایک درجہ پانے کے لیے انسان کو پھر کتنی طلب، تڑپ، تمنا، نیت اور کوشش کی ضرورت ہے. پھر فرمایا کہ فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ، سب سے اوپر کا درجہ ہے. اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. اور جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو، یعنی اعلیٰ ترین مقام کا. کیونکہ جب انسان اعلیٰ کا سوال کرے گا تو پھر کوششیں بھی اپنی اعلیٰ کرنا شروع کرے گا. مجاہد ایک مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں جو سورۃ مریم میں آتی ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں. یعنی دیکھیے کہ وہ فاصلہ بذات خود پھر اور بہت اونچا ہے. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. جب اس جگہ کو دیکھا جہاں لوح محفوظ پر لکھنے کی قلم کی آواز سنی تو کہا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ حجابہ نور، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، اور اگر وہ ہٹ جائے تو اس کے جو چہرے کی صرف ایک کرن، یا وہ کہنا چاہیے کہ وہ جو لائٹ ہے وہ ہر چیز کو جلا کے رکھتے. تو کسی انسان کے اندر اتنا یارہ ہی نہیں. ایون موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا میں رہتے ہوئے یا اس لائف میں دیکھ سکیں. ہاں، قیامت کے دن اور جنت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہ طاقت بخشیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اس کے بعد جنت بھی ان کی نگاہوں میں بہت چھوٹی ہو جائے گی. یعنی سب سے بڑی، یعنی کہ ہائی آف ڈیلائٹ جو ہے ایک انسان کے لیے کہ جس سے اس کی واقعی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے. اس سے کم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو انسان دیکھتا ہے، وقتی طور پر خوش ہوتا ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد اس کی قدر انسان کی نگاہوں سے ہٹ جاتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور دیکھتا ہے. لیکن یہ سیٹسفیکشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایک مومن اپنے رب کو نہ دیکھ لے.
پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور بھی ہے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک بار طواف کر لیا اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے لیے بیت المعمور کھول دیا گیا۔ اسے ہمیں تو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ کعبہ کے اندر کسی طرح جائیں، تو معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو کھول دیا گیا۔ بس میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک بار عبادت کر کے باہر نکل جائے تو دوبارہ اندر واپس نہیں آ سکتے، یعنی قیامت تک ان کی باری پھر نہیں آئے گی۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ایک دفعہ حج عمرہ کر لیا اور پھر جانا چاہے تو پھر جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے اتنے زیادہ فرشتے موجود ہیں، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب کتنا اعلیٰ اور کتنا بلند ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رب کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ رب اس پر بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یا کیا کیفیت ہے، اس کے بارے میں نہ ہمیں علم دیا گیا، نہ ہمیں سوچنا چاہیے، نہ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، نہ کوئی بحث مباحثہ۔ لیکن اتنا ہم دیکھ سکتے کہ عرش خود کتنا بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ وہ کتنا بڑا ہے، تو اس کے کانوں کی لو جو ہے، یعنی کان کا جو نچلا حصہ ہے، اس سے کندھے تک، شولڈر تک، اس کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت پر ہے۔ ایک فرشتے کی صرف یعنی گردن ہی سمجھے اس کو، یعنی تو گردن اگر اتنی اونچی ہے تو وہ خود کتنا اونچا ہوگا، اور پھر وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ 7ویں آسمان کے اوپر کتنی زیادہ اور بلندی ہے، کہ جس کے بعد عرش آتا ہے، اور اس عرش کو پھر یہ فرشتہ جو اٹھاتا ہے وہ خود کتنا بڑا ہے۔ ظاہر وہ بڑا ہے تو اتنا ہی فاصلہ ہوگا نا کہ جس کے پرے پھر وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور اٹھائے ہوئے بھی ہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے بعض روایات میں کہ 4 ہیں اور بعض میں آتا ہے 8، اور قیامت کے دن تو فرشور 8 ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر اسی طرح ان 7 آسمانوں اور عرش کے علاوہ کرسی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ کرسی کا ذکر آیت الکرسی میں بھی آتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے یا اس پر وسیع ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان میں کسی جنگل میں کوئی ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہو، چھلا پڑا ہوا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم ایسے ہی ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں بیابان ہو۔ یعنی پھر وہ کرسی جو یعنی 7 آسمانوں کے سامنے چھوٹی ہے، وہ عرش کے مقابلے میں پھر اتنی چھوٹی، یعنی عرش کی وسعت کو آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی بلند ہے، تو اس لیے جب ہم اس کی تسبیح کریں، سبح اسم ربک الاعلی، کہ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت اعلیٰ ہے، تو اس کی بلندی اور اس کی عظمت اور اس کی گریٹنس اور اس کی قدرت وہ ہمارے دل میں آنی چاہیے۔ صرف ہم ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے تسبیح کر کے ختم نہ کریں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے دل میں، اپنے جذبات میں، اپنے زبان سے ذکر میں اس کو وہ مقام دیں یا اس کی عظمت کو محسوس کیا کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ ان باتوں سے اور بہت بلند و برتر جو یہ لوگ بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے شان میں جو بات کرتے ہیں جو اس کو زیب نہیں دیتی، اور پھر اسی طرح جو شرک کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، ابو ہے۔ جنوں نے بھی یہ کہا تھا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور پھر ہر کمزوری سے پاک ہے۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ نیند اور اونگ جو ہے انسان کی ویکنس ہے، کمزوری ہے۔ کوئی کتنا بھی اسٹرانگ ہو،
کسی بھی اعتبار سے، فزیکلی ہیلدی ہو انسان یا پھر دیگر کسی اعتبار سے بہت بڑا انسان ہو دنیا میں، یعنی دنیاوی اعتبار سے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ہمیشہ جاگ نہیں سکتا، بالآخر دن بھر کام کر کے آخر اس کو سونا ہی پڑتا ہے. پھر اسی طرح انسان تھک جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تھکتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اب بلا شبہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. ہم تھکے نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا اور اللہ کو تھکاوٹ لاحق نہیں. اس کے برعکس انسان ایک حد کے بعد تھوڑا سا بھی کام کر کے تھک جاتا ہے. پھر اسی طرح آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتی. وہ العزیز الحکیم ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے. وما كنا عن الخلق غافلین، ہر لمحہ ہر ایک کو واچ کر رہا ہے. کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظلم سے بھی برتر و بالا ہے. وما یظلم ربک احدا. تو حقیقت یہ کہ جتنے بھی اس کے نام ہیں، جتنی بھی صفات، یہ تو بذات خود ایک الگ باب ہے. ایک ایک نام پر انسان گھنٹوں لگا سکتا ہے اس کی جو صفات ہیں، اور جتنا انسان ان کو جانتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو بہرحال خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا، کیونکہ آپ نے پھر تسبیح کرنے کا اپنی امت کو بھی حکم دیا تھا. تو آیت کہہ رہی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلی رب کی تسبیح بیان کیجئے. تسبیح کیا چیز ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. دوسرے لفظوں میں یہ اس کی تعریف ہے، یعنی اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جائے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ صرف دل میں نہ ہو بلکہ زبان کے ساتھ بھی ہو. اور صرف اتنا ہی نہ ہو کہ انسان کہ ہاں میرے دل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی کا خیال آتا ہے اور اللہ پاک ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے. اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی لیے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ کہیے یا سبحان الملک القدوس، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام بھی لے کر اس کے ساتھ سبحانہ کا لفظ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ انسان جب اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پھر اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. یعنی زبان کا بھی ایک رزق ہے اور زبان کی بھی ایک خوشی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر میں. ویسے تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی آپ جب دیکھیں آسمان کو تو سوچیں یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، نیچر کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو تو سوچا کریں یہ میرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں. اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اس کی حمد کے ساتھ تعریف بھی کرتی ہے ساتھ. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تم نہیں جانتے کہ یہ کس زبان میں کر رہے ہیں یا ان کی تسبیح کرنے کا انداز کیا ہے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں. اور وہ وصیت کیا تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، یعنی یہ رزق کی کنجی بھی ہے ساری مخلوق کی. تو جب ساری مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تو ظاہر انسان بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، یعنی
مختصر سا ذکر ہے، اس کو خاص طور پر صبح اور شام پڑھنا جو ہے 100 بار تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. اور سورۃ النور میں آتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جو ہے اس کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے کہ اسے نماز کیسے ادا کرنی ہے اور تسبیح کیسے کرنی ہے. تو یہ ان کی تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں. جب آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہوا تو انہوں نے کیا کہا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ، یعنی کچھ فرشتے تو عرش اٹھائے ہوئے اور کچھ فرشتے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے یعنی پورا سرکل کیے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے. سوچیے کیا منظر ہوگا اور کیا جلال ہوگا اور کیا رب کی عظمت کا احساس ہوگا اس وقت انسان کو کہ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے شروع میں بھی ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. پھر اسی طرح ہم نماز کے اندر بھی تسبیح کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ، جسے ہم ان سب کو ایک جملے میں اکٹھا کر لیتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمائے کہ تمہارے یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی جب بندہ ان کلمات سے ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات اوپر اٹھتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ والکلم الطیب یرفعہ، پاکیزہ کلمات جو ہے انسان کے اعمال کو بھی اوپر لے جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور وہ بھی اوپر جاتے ہیں. فرمایا ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ. وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے یعنی وہ آوازیں جو ہوتی ہیں پھر وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر اوپر اٹھتا ہے اور جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یاد کرتے ہیں. فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اس کی یاد دلائی جاتی رہے. یعنی تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یاد ہر وقت دلائی جاتی رہے، اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے. تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے. یعنی کام کاج کے دوران اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ مشکل نہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دو کلمے جو اللہ کے یہاں بڑے ہی محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر اسی طرح یہ کلمات جو ہے یہ تسبیح یہ پریشانی اور خوف کو بھی دور کرنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے یعنی رات کا اندھیرا اس کو ڈرائے. بعض لوگ اکیلے رہتے ہیں، جو رات ہوتی ہے جیسے موسم آتا ہے سن لائٹ کم ہو جاتی ہے، دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو عجیب طرح کا ڈپریشن بعض لوگوں کو ہونے لگتا ہے، یہ گھبراہٹ ہونے لگتی. فرمایا کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی پڑھتا رہے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اتنی ہم میں سے کس کے پاس سکت کہ وہ ایک پہاڑ اللہ کے راستے میں سونے کا صدقہ کرے. تو جب انسان اتنا نہیں کر سکتا تو پھر یہ تسبیح کرتا رہے تو یہ اس کے برابر ہوگی. پھر ہر روز انسان کے جسم پر صدقہ واجب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا ہے اور ہر روز جان کا یہ صدقہ دینا ہوتا ہے انسان کو.
تو لوگوں کا کہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں کہ ہم اتنا صدقہ کر سکیں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، الحمد للہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ بھی شمار ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اور خاص طور پر یہ سبحان اللہ و بحمدی دن میں اگر 100 بار انسان پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابری کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح الحمد للہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ الحمد للہ ملا کر کہا جائے زمین آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے. پھر اسی طرح صبح کے وقت خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اگر انسان 3 دفعہ پڑھتا ہے تو یہ بہت سے کلمات پر اور بہت سارے ذکر کے اوپر بھاری ہیں. پھر اسی طرح تسبیحات جو ہیں یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں یعنی آخرت میں، اور یہ جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ بھی ہے. تسبیحات جو انسان تسبیح کرتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ جنت وہ گھر ہے کہ جس کی زمین اللہ نے سب کے حصے میں رکھی، سب بنو آدم کی، اور جہنم کی زمین سب کے لیے رکھی. تو کچھ لوگوں نے اپنی جنت کی زمین آباد کر لی اور کچھ نے اپنی جہنم کی کر لی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور پھر وہاں بھی انسان کے اعمال کے مطابق ہی ڈیکوریشن اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کے درجوں کی بلندی ہوگی. تو اس لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اور خصوصاً صبح و شام کے اوقات میں، دن میں اگر بہت کام کاج ہو یا ایسی آپ کی مصروفیت ہو کہ جس میں آپ ٹریک نہیں رکھ سکتے، لیکن صبح اور شام میں ضرور انسان وقت نکالے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے. اگر بیٹھا نہ جائے تو کام کاج کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب سورج طلوع ہو رہا ہو. پھر اسی طرح نماز کے آغاز میں، رکوع اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ اسی آیت کے بعد بتایا تھا کہ سجدے میں یہ شامل کر لیا جائے. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو بالکل عاجزی کی ہماری کیفیت ہوتی ہے نا، کہ بالکل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم زبان سے کیا نکال رہے ہوتے ہیں؟ پاک ہے میرا رب جو بڑا ہی اعلیٰ ہے، میں تو بہت چھوٹی چیز ہوں، میں تو حقیر بندہ ہوں، اور اعلیٰ اور بلند اور بزرگ تو میرا رب ہی ہے. پھر نماز کے بعد ہم تسبیح کرتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمد للہ. اگر 33 بار ناممکن ہو تو پھر کم از کم 10 بار انسان کر لے. پھر اسی طرح سوتے ہوئے کرنا پسندیدہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ سکھائی تھی، کیونکہ وہ کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، تو آپ نے ان کو بتایا کہ جب تم تھک جاؤ تو یہ تسبیحات پڑھ لو تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو انسان واقعی جب رات کو لیٹتا ہے اور بعض اوقات نیند نہیں آتی یا کچھ، آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ایسی سکینت طاری ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سو چکے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہوتے تھے رات کو سوتے وقت تسبیح ہی کے ہوتے تھے. ربیہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا. میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی. میں تھک جاتا، میری آنکھوں پہ نیند غالب آتی، لیکن آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب باقی اذکار وغیرہ اور قرآن کی کچھ صورتیں، سورت ملک وغیرہ یہ انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر سوتے ہوئے آخری جو کلمات اس کے منہ سے نکلنے چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان ربی جیسے بھی ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو جب کوئی خوف والی جہنم والی آیت آتی تو اللہ کی پناہ مانگتے، رحمت والی آیت آتی تو اللہ کی رحمت مانگتے، اور جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی تو آپ بھی سبحان اللہ کہتے. خاص طور پر آپ دیکھیں مسبحات جو ہیں آخری پاروں میں جو صورتیں ہیں جس میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ریپیٹڈلی آتا ہے، تو جب آپ پڑھیں تو رک کے آپ بھی اس وقت تسبیح کریں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان اللہ. اسی طرح بجلی کی کڑک سن کر، اور ویسے بغیر موقع کے بھی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ انسان کی رنج، غم، دکھ، پریشانیاں، رزق کی تنگی، ان سب چیزوں کا ایک طرح سے علاج ہے. تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر درست بنایا. یعنی انسان کو
اس طرح اس کو ہموار بنایا کہ اگر یہ اوپر کی سکن نہ ہوتی اور یہ پیڈنگ نہ ہوتی ہماری تو پھر ہر انسان کے لیے دوسرے کو چپتی ہی رہتی اور انسان کے لیے دیکھنے میں بھی تکلیف دہ ہوتا اور ساتھ رہنے کے اعتبار سے بھی. یعنی ہم جو لائف کو اتنا انجوائے کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل پرفیکٹ درست بنایا اور بہت اسموتھ بنایا. والذی قدر فہدا، وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، تقدیر مقرر کی، پھر ہدایت بخشی. والذی اخرج المرعى، جس نے چارہ اگایا، یعنی صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، سنقرئک فلا تنسى. ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو یاد رکھنی ہوتی تھی، تو آپ کو فکر ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں مجھے یاد رہے گی یا نہیں، تو وہ سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب ہم پڑھ رہے ہوں یعنی فرشتہ آپ کو سنا رہا ہو تو اس وقت آپ خاموشی اختیار کر کے صرف سننے پر فوکس کریں. اسی لیے جب کبھی آپ کو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کسی مسجد وغیرہ میں کبھی تراویح یا کہیں موقع ملے تو خاموشی سے پیچھے سے قرات سننی چاہیے، کیونکہ ہوتا ہی ہے جیسے بہت سے لوگوں کو سورت یاسین یاد ہوتی ہے یا سورت الملک، تو جو ہی امام تراویح پڑھتے پڑھتے اس سورت پہ آتا ہے سارے لوگ پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے، تو اس سے امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے. تو چاہے ہمیں آتا ہو یا نہ آتا ہو، جب امام قرات کر رہا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرات کو سنیں. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو اللہ چاہے ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، یعنی آپ بے فکر ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے لوگوں تک یہ کلام پہنچانے کی، تو پھر وہی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو یہ سکھا دے گا. پھر ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یعنی ہم آپ کی آسانی کی طرف رہنمائی کریں گے. اب زندگی میں انسان پر مشکلات بھی آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن یہ آسانی کب ہوتی ہے؟ مشکلات میں آسانیاں کب ہوتی ہیں؟ غم جھیلنا آسان کب ہوتے ہیں؟ تکلیفیں برداشت کرنا آسان کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے. نمبر 1 تقوی. سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو جس نے مال خرچ کیا، دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی باتوں کی، بھلائی کی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے. اسی طرح جو شخص کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے غلام کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص آئے اور نہ ادا کر سکے تو اس پہ سختی نہیں کرنا، اس کو ڈیل دے دینا، مہلت دے دینا، اور اگر کوئی ایسا جو دے ہی نہیں سکتا واپس تو اس کو معاف کر دینا. تو اس کے اس طرز عمل، اس اخلاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کے لیے آسانی فرما دی. اور ویسے بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. اس اعتبار سے میں دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کا پیشہ جو ہے یہ بہت ہی اجر و ثواب والا ہے اور بہت اس اعتبار سے فائدے والا ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ایسے محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس محنت کی وجہ سے اور اس تکلیف اور اپنے آپ کو تکانے کی وجہ سے پریشان بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان اپنی نیت یہ رکھے اپنے کام پر جاتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ میرے ذریعے لوگوں کے دکھ درد دور کرے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے وہ اس کی جاب ہے، وہ اس کا کام ہے، لیکن نیت کے بغیر ہے، اس میں بھی فائدہ ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ. لیکن جب انسان اس نیت سے جاتا ہے کہ میں دوسروں کا دکھ دور کروں تو آپ دیکھیے کہ اس کے کام کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی. وہ کام کر کے چاہے وہ تھکا ہو، اس کے اندر ایک خوشی کا بھی
احساس ہوگا کہ میں نے کسی کا دکھ دور کیا، اور پھر اجر ہی اجر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے اس انسان کے دکھ دور کرے گا. اور پھر جس نے کسی تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور یہ تنگی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بےچارا صحیح سے بیٹھ نہیں پا رہا، ہم تھوڑا سا سمٹ جائیں، ہم تھوڑی سی جگہ بنا دیں اس کے لیے. کوئی بزرگ ہے اپنی چیز اٹھا نہیں سکتا، اس کی چیز اٹھا لیں. کوئی کسی طرح، بعض لوگ خود کھا نہیں سکتے، آپ بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو فیڈ کر رہے ہیں، بچوں کی آپ مدد کر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے. تو اپنے گھر کے کام کاج میں بھی اگر آپ لگے ہوئے ہیں تو ان کو خوشی سے کیجیے کہ میں ان کی تکلیف دور کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے. جو کسی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے. اور پھر انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے آسانیوں کے لیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جب نبوت کا بار ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے. اور یہ سینہ کھولنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حافظہ اچھا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بڑا ہو جائے. یعنی یہ جو دل کی گھٹن اور تنگی اور بخل، یہ چیزیں ختم ہو جائیں. تو وہ جب دل کھلتا ہے نا اور دل میں وسعت آتی ہے تو انسان لوگوں کی بڑی بڑی باتوں کو معاف کر دیتا ہے. انسان دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے. انسان کی سوچ میں بھی وسعت آتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو پریشان نہیں کرتی. تو یہ دعا صرف اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے جب ہم کوئی لیکچر دے رہے ہوں یا ہم صرف کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں یا کوئی ایگزام ہو یا بچوں کو بتائیں، بلکہ عام زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ وسیع کر دے. یعنی جب دل بڑا ہوتا ہے نا تو انسان دوسروں کے دکھ درد بھی سن لیتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کر لیتا ہے، اور ان کی بہت سی زیادتیوں کو بھی وہ اتنا بڑا ہے کہ بس پھینکتے جاؤ، اندر پھینکتے جاؤ جیسے کوئی چیز گم ہو جائے، نظر ہی نہ آئے. تو ایسا شخص اپنے دل پہ کوئی چیز ایسی نہیں رکھتا کہ جو اس کے لیے یا دوسروں کے لیے پھر تکلیف کا باعث ہو. پھر وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر لوگ سننا چاہیں، قبول کریں تو آپ ان کو بتائیے. کیونکہ سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم جیسے اپنے ہی بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں تو اس وقت وہ لگتا ہے انہوں نے سنی نہیں یا وہ سننا نہیں چاہ رہے، لیکن اگر ہم نہ کہیں ان کو تو اس کو بھی وہ مس کرتے ہیں اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایسے میں نے غصے میں آ کے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب میں اس کے بعد تمہیں نہیں کہوں گی. تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ مجھے کہتی رہیں گی، کیپ ٹیلنگ می. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ ہاں ہمیں فیڈ اپ نہیں ہونا چاہیے، چاہے لینے والا بہت ریسیپٹیو نہ بھی ہو یا توجہ نہ کرے یا ہوں کر کے لگے جیسے سنا کچھ نہیں. تو آپ نے دیکھو کہ ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہے نا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمیں کئی باتیں کہتے تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی اور اس وقت ان کا فائدہ نہیں ہوا یا ہم نے اٹھایا نہیں ان باتوں سے، لیکن بڑے ہو کے پھر ہمیں یاد فلاں موقع پر مجھے یہ نصیحت کی گئی تھی، فلاں موقع پر یہ بات کہی گئی تھی. تو وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر فائدہ دیتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھی بات ہے کسی کو بتانے کے لیے تو اس کو بتاتے رہیے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ شخص ویلیو نہ کرے لیکن بعد میں اس کو سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا، بھولنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو قبول کر لیتا ہے، مان جاتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ. قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کیجیے جو میرے عذاب سے ڈرتا ہو. نصیحت کس کو فائدہ نہیں دیتی؟ عموماً اس کو جس کا دل غافل ہو یا جو اس سے منہ موڑ جائے یا جو اس کا انکار کرے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ آگے سے جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو. یہ جملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. کبھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں
بس ٹھیک ہے، مائنڈ یور اون بزنس، ہمیں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. چاہے ہمیں اس وقت نہ بھی اچھے اریٹیٹ ہی ہو رہے ہو کسی کی باتوں سے، لیکن صبر کر جانا چاہیے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ بہت ہولناک اور خطرناک، جیسے رسولوں کی باتیں، ایمان لانے کی بات، یا جو بنیادی فرائض کی ادائیگی کی بات ہے. فرمایا کہ جو بدبخت ہوگا وہ منہ موڑ جائے گا اور وہ پھر بہت بڑی آگ میں جا پڑے گا. یعنی اشارہ ہے جہنم کی آگ کی طرف، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایک حدیث سے صرف اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی ہولناک آگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مسجد میں 1,00,000 یا زیادہ افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور اس کی سانس سب تک پہنچے تو اس سانس کے اثر سے مسجد لوگوں سمیت جل جائے. صرف سانس اتنا گرم ہوگا جہنم میں جانے والے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، بچا کے رکھے، کہ جو صرف سانس سب لوگوں کو جلا کے رکھ دے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ آگ اوپر بھی اور نیچے بھی اور آگے بھی اور پیچھے بھی اور دائیں بھی اور بائیں بھی، ہر طرف. اور جب وہ ہلکی ہونے لگے گی تو اس کو اور زیادہ بڑھکا دیا جائے گا. کلما خبت زدناہم سعیرا. اور پھر وہاں موت نہیں آئے گی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، جب کوئی تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کے اندر برداشت کی قوت نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر برداشت کی قوت بھی اتنی دے دی جائے گی اور انسان نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. کھال پہ کھال بدلی جائے گی تاکہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں اب سورت کے آخر میں وہ بتائے گئے. فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وصلی. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کا نام ذکر کیا، وصلی پھر نماز پڑھی. تو 3 کام بتائے گئے. نمبر 1 تزکیہ، نمبر 2 ذکر اور نمبر 3 نماز. یہ 3 چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لازم پکڑ لینی چاہیے اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تزکیہ. عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ کے اندر 2 چیزیں، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ. تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کرنا، صاف کرنا. جیسے مثال کے طور پر جب آپ اپنے برتن ڈش واشر میں ڈالنے لگتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ خالی کرتے ہیں، ان کو رنس کرتے ہیں اور پھر اس کو اندر رکھتے ہیں. تو پھر اس میں آپ سوپ وغیرہ ڈالتے ہیں جو بھی، اور وہ پھر اس کو دھوتا ہے اور وہ چمکا دیتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. تو یہی تزکیہ کا عمل ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ 2 طریقوں سے کرے. نمبر 1 کہ اس کے اندر جو بھی کوئی ال فیلنگز ہیں کسی کے لیے، یا شیطانی وسوسے ہیں، یا اللہ کے بارے میں ایمان یا توکل میں کمی ہے، تو ان چیزوں کو باہر نکالے، اس شک کو اور شہوات اور شبہات اور خواہشات کو. اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے اندر اپنے دل کو مزین کرے، دل کو خوبصورت بنائے، بیوٹیفائی کرے. اور وہ ہوتا ہے ایمان سے، تقوی سے، اللہ کے توکل سے، اللہ پر توکل کرنے سے. یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے وہ ہم اپنے دل میں رکھیں، اور اس کی روشنی ایسی ہو کہ کوئی بھی شیطان کا وسوسہ آئے تو وہ اس کو ختم کر کے رکھتے. تو یہ تزکیہ کا عمل جو ہے یہ انسان زندگی بھر جاری رکھتا ہے. تزکیہ دل کا بھی ہوتا ہے، تزکیہ زبان کا بھی ہوتا ہے کہ زبان سے انسان ایسے الفاظ اور ایسے باتیں کرنا چھوڑ دے کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہو. پھر اسی طرح انسان اپنی ظاہری زندگی میں بھی طہارت کا اہتمام کرے، پاکیزگی کا، اپنے لباس، اپنے جسم، اپنے رہنے سہنے کی جگہ، اپنے ہر چیز کے اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے. کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. دوسری چیز یہ ہے وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لے، اپنے رب کا ذکر کرے. تو ذکر میں دعا بھی آتی ہے، تسبیح بھی آتی ہے، نماز بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے. سب سے پہلی چیز تو دعا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے اس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف راغب ہو اور اس سے دعا کرے کہ یا اللہ تو میرا تزکیہ کر دے، تو مجھے پاک کر دے، تو مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے.
پھر اسی طرح اس میں ذکر اور تزکیہ دونوں میں پھر کیا آتا ہے کہ انسان جو عمل بھی کرے چھپا کے کرے، یعنی ریاکاری سے بچے. امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین میں وہ فضیل بن ایاز کا ایک کوٹیشن لکھتے ہیں کہ جدید دور کی ریاکاری، یا دیکھیے کہ وہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کہتے ہیں جدید دور کی ریاکاری، کہتے ہیں پہلے لوگ تو ان کاموں کو دکھاتے تھے، شو آف کرتے تھے جو انہوں نے کیے ہوتے تھے، اور اب کے دور میں لوگ ان چیزوں کا شو آف کرتے جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اگر آج امام غزالی ہوں تو وہ کیا کہیں کہ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ چیز تزکیے کے منافی ہے کہ انسان اول تو یہ کہ کچھ کرنے میں سستی کرے، اور اگر تھوڑا بہت کرے تو اس کا اشتہار بہت دے، اور پھر ان چیزوں کو بھی اپنے ذمہ لے لے، اپنے آپ کو کریڈٹ دے ان چیزوں کا جو اس نے سرے سے کیا ہی نہیں. پھر اسی طرح تزکیہ میں فائدہ دیتا ہے موت کو یاد رکھنا. انسان جب اپنے آخری گھر، اپنی منزل، اپنی کل کی زندگی کو دیکھتا ہے تو مسلسل کوشش کرتا ہے. آج کل آپ سب دیکھ رہے ہوں گے ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر جنید جمشید کی لائف کے اوپر چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس، اس کے بیان، اس کی مختلف چیزیں، اس کی تصویریں، اس کی پہلی تصویریں، اس کے بعد کی تصویریں. تو آج صبح میری بیٹی نے کوشچن مجھے لکھا کہ ماما وائی پیپل لو ہم سو مچ، اور اتنا زیادہ اس کا ہر کوئی رو رہا ہے. پاکستان سے لکھا اس نے مجھے کہ ہر کوئی رو رہا ہے، کیا وجہ؟ میں نے کہا بیٹا دیکھو کہ اس نے دنیا میں انسان جو ڈریم کرتا ہے نا، نیم ہو، فیم ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، اتنا کچھ اس کے پاس تھا، اس نے وہ سب چھوڑ کے اپنی آخرت کے لیے ایک ٹوٹلی اپوزٹ لائف سٹائل اختیار کر لیا. اور اتنا بڑا چینج آسان نہیں ہوتا. آپ دیکھیے ہمیں چھوٹی سی بھی اپنی عادت بدلنی ہو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے دن رات اسی میں گزر رہے تھے. آخری اس کا آپ دیکھیں جمعہ کا خطبہ دیکھیں، اس کی نماز دیکھیں، آخری ٹویٹ دیکھیں، آخری بات دیکھیں، یعنی اور پھر کچھ ریسنٹلی کلپس میں نے دیکھے تو موت کا ایک جگہ ذکر کر رہا ہے کوئی. تو میں سوچتی ہوں کہ ایک عام انسان بھی کرتا ہے تو اس کی بات بھی اثر کرتی ہے، مگر ایک ایسا شخص جب کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. تو بہرحال انسان تزکیہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ موت کو یاد رکھتا ہے. میرے پاس جو کچھ بھی ہو سبھی چھوڑ جانا ہے نا، تو کیوں نہ انسان اپنے ہاتھ سے دے، کیوں نہ انسان ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. تو جتنا زیادہ آخرت کا یقین ہوتا ہے اتنا ہی تزکیہ کا عمل تیز ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، اتنا ہی تزکیہ زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کے نام کا ورد جو ہے وہ بھی تزکیہ میں مدد دیتا ہے. پھر اچھے دوستوں کی صحبت، اچھی کمپنی جس میں انسان نہ غیبت کرے نہ کرے. ایک اور چیز اس کے بارے میں جنید جمشید کے بارے میں آپ نے سنی ہوگی کہ اتنے اچھے اخلاق کا تھا کہ کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے کسی کی غیبت وغیرہ نہیں کرتا تھا، نہ کسی کی برائی، نہ کچھ، نہ بلا وجہ کسی کو کریٹیسائز کرنا. ہم دیکھو بہت سے بعض اوقات ریلیجیس اسکالرز بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ کبھی کسی کے اوپر تنقید شروع کر دی، کبھی کسی پہ، لیکن ہمیشہ ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کے بارے میں اچھی. میں کہتی ہوں انسان کا کیا جاتا ہے اگر وہ کسی پہ تنقید کرنے کے بجائے اس کی تعریف شروع کر دے. اور جب آپ ایسا شروع کر دیتے تو آپ کا اپنا ہی دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پھر خوبیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اچھے دوستوں کی کمپنی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہ جو لوگوں کی غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں، ان پہ تنقید نہ کریں، یہ انسان کے ایمان کو بھی بڑھاتا ہے اور انسان کا تزکیہ بھی کرتا ہے. پھر اسی طرح انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے، وہ اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور نیک صالح ساتھی جو ہے اس کی مثال کستوری والے کی طرح ہے جو مسک بیچتا ہے. اگر وہ تمہیں نہ بھی دے تو اس کی خوشبو تو تمہیں ضروری ملے گی. پھر اسی طرح قرآن سے گہرا تعلق، یہ بھی انسان کا تزکیہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن انسان کے لیے شفا بھی ہے اور اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے. پھر شعور کے ساتھ نماز پڑھنا، نمازوں میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. اور ذکر اسم ربہ فصلی، تو دعا، تسبیح، نماز، قرآن کی تلاوت، یہ سب کیا ہیں؟ ذکر ہی کی قسم ہے، اور یہ سب تزکیہ میں مدد دیتے ہیں. فصلی، پھر خاص طور پر نماز، کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کے اللہ سے ملاقات ہے. بیسیکلی نماز میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو
وہ اللہ کے چہرے کی طرف ہوتا ہے یعنی. اور اگر یہ انسان کو احساس ہو جائے نا نماز میں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اس کی کیفیت ہی بدل جائے گی، اس کا احساس ہی بدل جائے گا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نماز میں کیسے خوشبو لائیں. بس یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کھڑے کس کے آگے، بات کس سے کر رہے ہیں اور مناجات کس سے کر رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی یہ 3 کام کرنا چھوڑ کر صرف دنیا کے ہو جاتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر، زندگی وہاں شروع ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اور آخرت کے مقابلے میں دنیا تو ایسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلی ڈال کے فرمایا کہ جتنا اس انگلی کو پانی لگا بس یہ دنیا ہے، اور باقی تو سب کچھ آخرت ہی ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دنیا کا سامان آخرت میں بہت چھوٹا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنے آخرت کو نقصان پہنچایا. نہیں، اس میں اعتدال ہونا چاہیے. انسان اگر سارا وقت صرف دنیا کی طرف جاتا رہے تو پھر وہ آخرت میں جو چیزیں فائدہ دینے والی ہیں ان میں کمی کر دیتا ہے، ذکر میں کمی ہو جاتی ہے، نیک مجلسوں میں بیٹھنے میں کمی ہو جاتی ہے، نماز میں جلدی جلدی انسان بغیر خشوع کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور جس نے آخرت چاہی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا، یعنی پھر دنیا کے کچھ کام میں چاہے وہ اپنا وقت ہو یا مال ہو یا کچھ بھی، اس میں وہ ضرور اس اعتبار سے کمی کرتا ہے. تم باقی رہنے والی کی خاطر فنا ہونے والی کا نقصان ہونے دو، کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں کچھ تھوڑا بھی ہو گیا تو ڈزنٹ میٹر، یہ جتنا بھی ہے وہ بھی چلا جائے گا، تو جو آگے کے لیے بھیج رہے ہو وہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو پوری صورت کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی تسبیحات کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ سبح اسم ربک الاعلی، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دوسری بات یہ کہ خیر کی کوئی بات سامنے آئے تو اس کو دلچسپی سے پڑھنا یا سننا یا لینا چاہیے، یعنی خوشی سے لینا چاہیے. پھر جنت کا شوق رکھنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو آگ سے محفوظ رکھنا. اسی لیے ہم دیکھیں جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور خاص طور پر آخر میں پھر کیا، دنیا کی بھلائی بھی مانگ لی، آخرت کی بھی مانگ لی، وقنا عذاب النار. تو یہ ہمیں اپنی دعا میں لازم شامل کر لینا چاہیے، دن میں کم از کم ایک دفعہ یہ دعا لازم پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. پھر یہ کہ ہمیں اپنے تزکیہ نفس کی کوشش کرتے رہنے چاہیے، اور اس کے لیے جو ہنٹس میں نے دیے ہیں، چند ایک چیزیں کی رہنمائی کی ہے ان کو، اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو سجدے میں بڑا ہی لطف آتا ہے، اس کے سجدے بھی لمبے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے. تو جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، کہ پھر اس کو نمازوں سے محبت ہونے لگتی. اور اگر ایسی محبت تھی تو وہ بھی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت دے دے، نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کہ ہم جو بھی پڑھے خوشی سے پڑھے، بوجھ اتارنے والی بات نہ ہو. اور آخری چیز یہ کہ دنیا کے مقابلے میں ہم آخرت کو ترجیح دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ یلو کارڈ ہوگا آپ کے پاس. یہ ابھی ہم نے بات کی نا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو یہ تقوی حاصل کرنے کی دعا ہے. تو یہ دعا میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں ایک دفعہ، تاکہ آپ گھر میں بھی اس کو پڑھ لیا کریں. تو دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جن چیزوں کو اپنی زندگی میں مشکل پاتا ہے وہ آسان ہونے لگتی. اللہم البسنا، ریڈ آفٹر می، تاکہ آپ کو اگر کوئی لفظ پڑھنے میں مشکل ہو تو آسانی ہو جائے. اللہم البسنا لباس التقوی، اللہم البسنا
لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى واجعلنا من أولي النهى وأمتنا حين ترضى وأدخلنا جنة المأوى واجعلنا ممن بر واتقى وصدق بالحسنى ونهى النفس عن الهوى واجعلنا ممن تيسره لليسرى وتجنبه العسرى واجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا ولقنا نضرة وسرورا واكسنا سندسا وحريرا واجعل لنا أسابر من ذهب ولؤلؤا من ذهب ولؤلؤ وحريرا. ترجمہ ہے اللہم اے اللہ البسنا لباس التقوی، ہمیں تقوی کا لباس پہنا، یعنی ہماری ہر چیز کے اندر تقوی ہو. الزمنا کلمۃ التقوی، اور ہمیں تقوی والی بات سے یعنی ہمارے لیے لازم کر دے. وجعلنا من اولی النہی، اور ہمیں عقل مند لوگوں میں شامل کر دے. وامتنا حین ترضی، اور ہمیں اس وقت موت دینا جب تو ہم سے راضی ہو. وادخلنا جنت المأوی، اور ہمیں جنت المأوی میں داخل کر دینا. وجعلنا ممن بر واتقى، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو نیک ہیں اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. وصدق بالحسنى، اور نیکی کی بھلائی کی تصدیق کی ہے. ونهى النفس عن الهوى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے. وجعلنا ممن تيسره لليسرى، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے تو آسانی پیدا کرے گا، یعنی ان کو آسان راہ دکھائے گا. وتجنبه العسرى، اور ان کو مشکل سے بچائے گا. وجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذکرى، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو نصیحت پکڑتے ہیں تو نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے. اللہم اجعل سعینا مشکورا، اے اللہ ہماری کوشش کو قابل قدر ٹھہرا. وذنبنا مغفورا، اور ہمارے گناہ کو بخش دے. ولقنا نضرۃ وسرورا، اور ہمیں تر و تازگی اور خوشحالی عطا کر. وقسنا سندسا وحریرا، اور ہمیں سندس اور حریر یعنی ریشم عطا کر. وجعل لنا اساور من ذهب ولؤلؤ وحریرا، اور ہمارے لیے کنگن سونے اور موتی کے اور ریشم کا لباس بنا دے، یعنی آخرت میں انشاءاللہ. اور اس سے پیچھے ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تجھے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاکیزگی اور بے نیازی کا. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر اور اسے پاک کر دے، تو بہترین ہے جو پاک کر سکتا ہے اس کو، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمیں حق کی بات، اپنی بات، نصیحت کی بات فائدہ عطا کرے. یا اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھنا، ہمارے بچوں کو ایمان پر قائم رکھنا. یا اللہ جن بچوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور شادی کی عمر میں ہے ان کو بہترین رشتے عطا فرما. یا اللہ جو اپنے رزق کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی دور فرما. یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما اور سب کو صحت و عافیت سے نواز. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش فرما دے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. کسی کا کوئی کوشچن ہو، کوئی بات کرنا چاہے، کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں کسی بات میں آپ کر سکتے ہیں. میں ایک کوشچن کر رہا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم زیادہ پڑھیں، تو استغفار زیادہ پڑھیں یا یہ زیادہ؟ دونوں اپنی اپنی جگہ فائدہ مند ہیں، لیکن اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بہرحال ہر چیز سے ابو ہے نا، اس میں اللہ کی پاکی اور حمد اور تعریف. تو استغفار ہمارے اپنے لیے اور تسبیح جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیان کرتے ہیں. تو پہلے تسبیح کر لیں، پھر درود شریف پڑھ لیں اور پھر استغفار کی تسبیح کر لیں. تو میں 1000 ٹائم ایوری ڈے استغفار پڑھ آپ پڑھتی رہیں لیکن ساتھ تسبیح بھی شروع. اس کی جی لمٹ رکھنی ضروری نہیں ہے، نمبر رکھنا بھی ضروری نہیں. جی آپ نے ذکر کیا تھا تزکیہ کا کہ ایک تخلیہ اور ایک دوسرا والا. تحلیہ، حلیہ کہتے ہیں عربی میں زیور کو، جیولری کو. تو تحلیہ ہوتا تھا کہ انسان جیسے ایک دلہن تیار کرتے ہیں نا، تو پہلے اس کی کلینزنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں. تو انسان دل کو بھی پہلے ان چیزوں سے صاف پاک کرے اور پھر اس کے بعد اس میں خوبصورت کرے اس کو. یعنی اپنے بیڈ ہیبٹس کو نکالے اور اچھی ہیبٹس ڈالے. یعنی ایک طرف کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم صاف چیزیں ہوں اور دوسری طرف نئی نئی چیزیں سیکھ کر اپنے آپ کو اور زیادہ اچھا بنائے پہلے سے انشاءاللہ. یہ جو آج کل یہ ربیع الاول کا بہت چل رہا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا یہ بعد میں لوگوں نے زیادہ شروع کر دیا ہے. اگر ہم منع کریں تو منع کریں گلے پڑتے بس کر کے آپ اپنا کام کر کے خاموش ہو جائیں.